خدا ان کے زندہ جلالی بابرکت پور فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ نئے گیسٹ موجود ہوتے ہیں، آج پھر ہمارے ساتھ نئے گیسٹ موجود ہیں جو کہ چونیا سٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور چرچ آف پاکستان سے ہیں۔ جی تو پاسٹر کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور آپ کی مسز کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو آئیں ویورز، ہم بوا جی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا قدسی نہ کریں گے خدا من، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بچا لاتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے، 7 دن کی حفاظت نگہبانی چھپانے کے لیے خدا من تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور پہ اس پروگرامز کے لیے بھی خدا من تیرا شکر کرتی ہوں۔ اس پروگرامز کا خدا من جو خاص مقصد ہے ان بیٹوں کو عقل دانش فہم سے منور کر، تاکہ خدا من اس پروگرام سے تمام لوگ برکت حاصل کریں اور خدا ان زندگیاں تبدیل ہوں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں خدا کہ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور آج ہم سبوں کا اکٹھا ہونا خدا باعث برکت ہو، جو بھی گفتگو تیری پاک مرضی سے ہو تاکہ لوگ تجھے جانیں اور پہچانیں۔ خدا من تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو ہمیشہ ہر پل اپنے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ خدا من تیرا شکر، تیری تعریف ہو، ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہماری بڑی مدد کر۔ خداوند تو ہم سبوں کو چھو اور بلیس کر، مانگ لیتے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کے جلالی اور بابر کا نام میں، آمین۔ بتائیں کہ آپ چونیا سٹی میں آنے سے پہلے کہاں خدمت کر رہے تھے؟ اس سے پہلے میں پتوکی میں 6 سال خدمت کرتا جی رہا۔ جی جی، ادھر ہمارے جو بڑے قاضی صاحب ہیں، قاضی سلیم گل صاحب، ان کے ساتھ 6 سال تک میں نے وہاں پر خدمت کی، اور خدمت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اضافی جو جاب دی ہوئی تھی انہوں نے ایز اے ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ، وہاں پہ یہ جاب بھی میں نے کی۔ ہاں جی۔ اب یہ بتائیں کہ آپ جب چونیا سٹی میں آئے ہیں، یہاں آپ کو چرچ آف پینتیکوست میں آپ کو موقع ملا کہ آپ خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو چونیا سٹی کی کلیسیا یہ آپ کو کوپریٹ کرتی ہے؟ ہاں، جب کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہے؟ جی جی بالکل کرتے ہیں کوپریٹ۔ ہاں جی، بہت اچھی کلیسیا ہے جہاں کی چنی۔ ہاں جی، خدا میرے برکت دے۔ ہم اسی طرح آپ کی مسز سے بھی ہم کوشچنس کریں گے۔ جی تو بوا جی، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا خدمات ہیں پاسٹر جی کے ساتھ؟ میں یہاں جب چونیا میں آئی تب یہاں پہ رفاقتی خواتین کی میٹنگ نہیں چلتی تھی، جی جی، اور یہ میٹنگ کا آغاز جو ہے بوا جی جو ہمارے پتوکی کے ہیں انہوں نے آغاز کروایا تھا، اور وہاں سے میں نے سیکھا، اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس میٹنگ کا جب سے میں نے آغاز کیا ہے لوگوں میں زندگی میں بڑی تبدیلی آئی۔ جو ان پڑھ بیٹیاں تھیں پرسش کرنا شروع کر دی، دعا کرنا شروع کر دی انہوں نے، تو یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری کلیسیا میں ترقی آئی ہمارے آنے سے یہاں پہ۔ اس خدمت کو عورتوں میں زیادہ، خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ کام ہوا ہے۔ تو جی بہت جی، آپ یہ کہ آپ روحانی طور پر آپ چرچ چلا رہی ہیں، روحانی طور پہ خدمت کرتی ہیں، اور دنیاوی طور پہ آپ کیا خدمت کر رہی ہیں؟ میں ٹیچر ہوں، گورنمنٹ ٹیچر۔ جی جی، اور آپ جو بھی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میرا ایک اہم میسج یہ ہے کہ ویسے تو میری زندگی میں بے شمار گواہیاں ہیں، جی جی، لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ سب سے پہلے اول درجہ خدا کے گھر کو دیں۔ کہ جب میں نے اسٹڈی شروع کی تھی تو تب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں بار بار ناکام رہی کہ میں ٹیوشن پڑھنے چلے جاتی تھی سنڈے کو، لیکن جیسے ہی خداوند کے گھر کو میں نے اول درجہ دیا کہ سنڈے کی پریئر جو ہے میں نے نہیں چھوڑنی، تو خدا کے فضل سے آج جو میری ایجوکیشن ہے، میں ایم ایڈ ہوں، میں نے کیا ہوا ہے، اور آگے میں نے ایم فل کرنا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے خدا کے گھر میں نہیں جاتی تب تک مجھے تسلی نہیں ملتی، اور میری خدمت یہی ہے، میسیج بچوں کے لیے یہی ہے کہ خدا کے گھر کو اول دو۔ تمام لوگ اگر اپنی زندگی میں برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے خداوند کے گھر میں جاؤ۔ تو پاسٹر جی، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، میرے سے چھوٹا ایک بھائی ہے، جی، اسی طرح سے 2 سسٹرز ہیں،
اور میرا کام تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی خدمت ہے. چھوٹا بھائی جو ہے ان کا اپنا کام ہے, اپنا کاروبار ہے, اور اسی طرح سے 2 سسٹرز ہیں, وہ اسٹاف نرسز ہیں اور وہ اپنے اپنے گھر میں ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, اور وہ ایز اے اسٹاف نرس کے طور پر جو خدمت انجام دے رہی ہیں. تو کیا آپ کی فیملی بھی آپ کو انکریج کرتی ہے اس خدمت کے لیے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اس خدمت میں آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میری والدہ جو تھی انہیں خدا نے یہ رویا بخشی کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے خدا کی خدمت کے لیے جو ہے پیش کریں. اور میری والدہ نے جب میں نے جیسے ہی میٹرک کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خدا کی خدمت کی طرف رجوع لائیں, لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے بہت ساری ٹریننگز بھی کی. میں نے جیسے کہ میرا خاندان جو ہے وہ سارا ٹیچرز کا ہے, سب والدہ میری ٹیچر تھی, اسی طرح سے میرے والد صاحب وہ بھی ٹیچر تھے, وہ 17ویں گریڈ کے وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ آفیسر تھے, اسٹیٹ آفیسر تھے, اور ایز اے ہیڈ ماسٹر انہوں نے جو ہے خدمت کی. اور اسی طرح سے میری والدہ وہ بھی ٹیچر تھیں, لیکن انہوں نے جو ہے جب گھر کو دیکھنے کے لیے پھر انہوں نے یہ جاب جو ہے چھوڑ دی. اور اسی طرح سے جو میری باقی اور دوسری فیملی کے لوگ تھے وہ بھی ٹیچرز ہی تھے, اور اس طرح سے. لیکن پہلا میں شخص ہوں کہ جو خدا کی خدمت کے لیے جسے میری والدہ نے اس کام کے لیے کہا, اور لیکن میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا. لیکن اور میں نے تقریباً 18-19 سال جو ہے خدا سے جو ہے اس کام کے لیے اس سے بھاگا, لیکن خدا نے پھر مجھے جو میری جو بلاہٹ تھی اس کے مطابق خدا نے مجھے جو ہے بلایا اور میں نے اسے ایکسیپٹ کیا. یہ بھلا ہے وہی رحیم ہے, کیونکہ وہی ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا, کیونکہ خدا ان کے کلام میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا. پریز دی لارڈ. خدمت کے بارے میں مزید ہمیں لوگ دیکھنے والے لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اول درجہ جو ہے خدا کو دیں, کیونکہ خدا نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں جو رکھا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں. اور ہماری زندگی سے خاص طور پر جیسے کہ ہم نے جو ہے کرسمس منایا, یسوع نظر آنا چاہیے. اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ ایک بزنس مین نے ایک ینگ جو ہے ہمارا کرسچن جو ہے لڑکا ڈرائیور رکھا, کوئی 20-22 سال اس کی ایج ہوگی, اور اس نے وہاں پر 3 سال تک جو ہے وہاں خدمت کی ان کی. اور اس بزنس مین کی جوان بیٹیاں تھیں, اور اسی طرح سے اس کی بیوی تھی. وہ ان کے گھر میں اس کا آنا جانا جو تھا کھلا تھا, کوئی ممانعت نہیں تھی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے. اور اسی طرح سے ان کا روپیہ پیسہ جو وہ ہوتا تھا وہ بھی گھر میں پہنچانا اس کی ڈیوٹی تھی, تو وہ آتا جاتا اور اس طرح سے. لیکن وہ اپنی پوری دیانتداری سے ایمانداری سے وہ کام کرتا تھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسے کوئی اس سے بہتر اچھی جاب مل گئی, اور اس نے وہ جاب جو ہے چھوڑ دی. اور اس کے ایسا ہوا کہ اس نے اور جو ہے ڈرائیور بھی رکھے اس بزنس مین نے, لیکن وہ اتنے اچھے ثابت نہ ہوئے. لیکن وہ اس کی اپنی جو ہے قوم سے تھے, اپنے مذہب سے تھے, مسلم تھے. لیکن پھر اس نے ایک اور کرسچن اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ایک ایسا ڈرائیور چاہیے جو کہ کرسچن ہو. تو اس نے کہا بھائی آپ کے اپنے جو ہے مذہب میں قوم میں ایسے ڈرائیور ہیں, بہت اچھے ڈرائیور ہیں. تو اس نے کہا نہیں, وہ ضرور ہیں لیکن مجھے ان پر اعتماد نہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھلے وہ نوجوان اس جگہ سے چلا گیا لیکن وہاں پر یسوع کو چھوڑ گیا. اور اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگی سے یسوع کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ یسوع ہمارے اندر ہے, اور ہم یسوع کو جو ہے اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے کوئی بھی نہیں ہمیں جان سکے گا کہ ہم کون ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی خدا کے لوگ ہیں, اور ہماری زندگی سے خدا جو ہے نظر آنا چاہیے. پریز دی لارڈ. تو آج آپ ہمارے ویورز کے ساتھ خدا کے کلام میں سے کیا پڑھنا چاہیں گے؟ میں ناظرین کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس میں سے چند آیات پر آپ کی جو ہے توجہ دلانا چاہوں گا. ہم پڑھیں گے پہلا باب مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اور اس کی 18 آیت سے خدا کے پاک کلام کو ہم پڑھیں گے. خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس نے اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خدا کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر۔ میں سے یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں جیسے کہ یہ سیزن بھی جو ہے کرسمس سیزن جا رہا ہے، اور اس میں اس لیے میں آپ کی توجہ جو ہے خدا کے نام کی طرف دلانا چاہوں گا کہ جیسے خدا کا نام یسوع رکھا گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور خدا یسوع کا اس دنیا میں آنا جو ہے ہمارے لیے بابرکت ٹھہرا، اور جب کہ ہم گناہ کی جو ہے زندگی میں دھنسے ہوئے تھے، اور خدا کے آنے سے جو ہے ہماری زندگی جو گناہ سے جو ہے بھری ہوئی تھی، اور وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہماری زندگی سے گناہوں کو دور کر سکے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح سے جیسے کہ ایمینول خدا کا نام رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یسوع نام جو خدا کو دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا، یہ زمینی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ اور یسوع نام میں اگر ہم دیکھیں تو تین اقنوم جو ہے اس میں جو ہے ہمیں ملتے ہیں یسوع نام میں۔ جب خدا نے جو ہے اپنا اس جگہ پر انسان بنا، اور اس میں تینوں اقنوم باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے ہمیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور جو اس کی الوہیت ہے اس سے یہ جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایمینول کے نام کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایمینول کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور میرے عزیزو، خدا یسوع آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں پیدا ہو چکے، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زمینی زندگی اور زمینی خدمت میں جو ہے خدا کو، اپنے باپ کو جو ہے ظاہر کیا۔ اور آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو۔ جی تو ویورز، جیسے کہ خدا ان کے کلام میں بھی لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یقیناً خداوند زندگی ہے، وہ ہماری زندگی ہے، کیونکہ خداوند زندگی دینے آیا، نجات دینے آیا ہے، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت۔ اس نے اپنی زمینی زندگی کے دوران بہت سارے معجزات کیے، اور مردوں کو زندہ کیا، اور گنہگاروں کو جو ہے نجات بخشی، اور اس طرح سے خدا نے جو اپنے نام کے مطابق جو اس کی خدمت تھی اس کو جو ہے پورا کیا۔ اور ایمینول جو نام ہے، یہ جب خدا کی دوسری آمد ہوگی تب خدا کو ایمینول نام سے جو ہے پکارا جائے گا۔ جائے، پریز دی لارڈ۔ تو جی تو پاسٹر، آپ ہمیں دیکھنے والے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں نہ تو خدا کی طرف ہوتے ہیں، نہ دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ خدا کو وہ بھول جاتے ہیں، اور اس سے بہتر کہ وہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھنے والے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو رجحان ہے نوجوانوں کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنا جو ہے فون پہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں، اور ہر وقت اس میں مگن رہتے ہیں۔ لیکن میں انہیں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ موبائل کا کم سے کم جو ہے استعمال کریں، لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تو کسی جو ہے خاص طور پر ایسے چینل کو جو ہے وہ دیکھیں جس سے ان کی زندگی جو ہے متاثر ہو، اور وہ خدا کی طرف پھریں، اور خدا ان کو اور ان کے گھرانے کو جو ہے برکت دے۔ جی
تو बुआ जी आप क्या नौजवानों को मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर जैसा कि बाबूजी ने भी बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर फोकस करते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन का हुक्म माने, ताबियादारी करें, ताबियादारी में ही उन्हें बरकत मिलेगी। और मोबाइल का इससे मैं भी बहुत परेशान हूँ जी कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये अपना मोबाइल यूज़ करना छोड़ दें, ज़रूरत के लिए करें, जहाँ जैसे कि बच्चे स्टडी के अपनी लिए स्टडी के लिए स्टडी के लिए करते हैं। मैं मानती हूँ कि आजकल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो बड़ी क्लासेस छोटे बच्चों की भी हो रही हैं, लेकिन उस सहूलत को नहीं ये अपने सामने रखते, लेकिन ज़्यादा तौर जो है ना दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल, जैसे टिकटॉक है, लेकिन ये सारा इनके लिए नुकसानदेह है। और मैं इनको यही मैसेज दूँ कि इन तमाम बुरे कामों को छोड़ें और खुदा की तरफ माइल हों। खुदा की तरफ माइल होंगे तो ये बरकत पाएंगे। जी जी। और मोबाइल चलाने से ये नहीं है कि अच्छी राह भी इसमें है और बुरी भी है जी। लेकिन हमारे नौजवान बच्चे जो मैं ज़्यादातर देख रही हूँ, चूनिया के बच्चे लगा लें जी जो मेरी नज़र से गुजर रहे हैं, उनका काम यही है जी। और एक मैं मैसेज यहाँ के लोग को ये देना चाहती हूँ कि ये यहाँ के लोग शराब में बहुत हैं। चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल किस लिहाज से कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए या किसी और गलत काम के लिए। गलत काम उनकी ज़िंदगी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। और यहाँ पे चूनिया में जो मैं ख़ास तौर पे मुझे बड़ी दिक्कत नज़र आती है कि जब से मुझे कितने 5 साल यहाँ पे खिदमत हो गई, लेकिन यहाँ के लोग बहुत शराब नशा करते हैं। खुदा के पाक कलाम में भी लिखा हुआ है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और मैं दुआ गो हूँ कि मेरी ये कलीसिया ये तमाम बुरे कामों को छोड़कर खुदा की तरफ माइल हो। आमीन। जी तो बुआ जी आप ये बताएं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी ज़रूरी है क्या लोगों के लिए? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रूहानी तालीम बहुत दिनवाई तालीम के अलावा जो है दुनिया वाली जो तालीम है, इसके अलावा रूहानी तालीम बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर रूहानियत होगी, रूहानी तालीम होगी, बाइबल मुकद्दस होगी, बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ेंगे तो फिर हम ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी नाकाम नहीं हो सकते। अनपढ़ लोग भी देखो कि इतना वो अगर रूह में भरे हुए हैं तो वो उनके वसीला से, उनकी दुआओं के वसीला से मौज़ात हो रहे हैं जी जी। और अगर ज़िल्म याफ्ता हूँ तो हमें खुदा की पहचान का ही ना पता हो, खुदा बाइबल को ही ना हम पढ़े, और ये पढ़ना ही काफ़ी नहीं जी। बाइबल को पढ़ के उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है कि ये आज का कलाम जो है हमें क्या सबक दे रहा है, ये मेरे लिए क्यों आज ये कलाम मेरे लिए ज़रूरी है जी। तो अगर हम इन बातों पर गौर करेंगे, यकीनन मैं कहती हूँ कि हम रूह में ममूर होते जाएंगे। खुदावंद हमारे साथ है, जैसे कि अभी बाबूजी बात कर रहे थे कि खुदावंद इमानुएल का मतलब है खुदावंद हमारे साथ है। और इसलिए जैसे कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने कोई ऐसा बेटा नौजवान उठा कि उनके अंदर खुदा ने काम किया और ये छोटे पैमाने पे इसने शुरू किया। अब आगे भी खुदा इसको तरक्की देगा और खुदा आपके साथ है। आप कभी ईमान रखते हैं इस बात पे कि खुदावंद हमारे साथ है और स्टेप बाय स्टेप खुदावंद आपको लोग भी देगा, आपके चैनल को तरक्की मिलेगी, वसाइल भी मिलेंगे जी। अगर आप खुदावंद पर कभी ईमान रखेंगे। जी प्रेज लॉर्ड बुआ जी, सारा जलाल हम खुदावन को देते हैं क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा कामयाबी सिर्फ राजी ना तो मशरिक की तरफ से ना तो मगरिब की तरफ से बल्कि हमारे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से है। तो बुआ जी आप ये हमें बताएं कि अक्सर हम वालिदैन को देखते हैं वो अपने बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है वो दुनियावी तालीम पर देते हैं, और अगर रूहानी तालीम का कहा जाता है तो वो कहते हैं चर्च की बात कर ले तो चर्च की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उन्होंने चर्च नहीं जाना है, ऐसे है वैसे। क्या कहना, वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चों को जब तक माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चे जो हैं सोए रहेंगे। खुद उठाएं और खुद भी चर्च आएं
اور میں چونیوں میں جو دیکھتی ہوں ماں باپ تو آتا نہیں تو بچے بھی نہیں آتے. ایک جنرل سی میرا میسج جو ہے وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ والدین کا خود بھی چرچ آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر لے کے آئیں. آمین. تو جی تو ویورز، جیسا کہ آپ نے کلام کو سنا اور ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پائی ہے، تو میں آپ کی ہوسٹ شمائلہ سرور مجھے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.